اسی آنے نہیں ٹھیک ہے سنت تے عمل کرنا چاہیے، نماز بھی حضور دی سنت کے مطابق ہوئے، نماز فرض ہے 5 ٹائم، کنی ہے 5 ٹائم فرض ہے، کنیاں نمازاں نے اچھی تو بولو 5 نمازاں نے، وہ بھی اللہ جانے کنے پڑھتے ہیں لیکن کنے نہیں پڑھتے، توجہ کرنا ذرا 5 نمازاں نے نا 5 ٹائم فرض ہے، نمازاں دا 5 ٹائم نے، لیکن حضور دی عزت دی گل ہوئے تے 24 گھنٹے 24 گھنٹے ایک ایک سا حضور دی عزت واسطے۔ ہوں ساری حکومت نے یہ کیتا ہے کہ اسی احتجاج کر رہے ہیں، احتجاج تے ساڈے لگے بندے کرتے ہیں جڑے جنہیں کو اختیار نہیں ہوتا، احتجاج جو بندہ کرتا ہے جڑا اختیار نہیں رکھتا، احتجاج کیوں کرتا ہے؟ اور کرتا ہے جڑا اختیار نہیں رکھتا، تو جڑا با اختیار ہے انہوں احتجاج نہیں، انہوں اپنے اختیارات استعمال کرنے چاہیے۔ اس واسطے اگر کوئی ملک کوئی شہر میرے محبوب علیہ السلام دی شان کے اندر کوئی گستاخی کرے، کم از کم یہ ہو سکتا ہے کہ اس ملک نال بائیکاٹ کیتا جا سکتا ہے۔ ایتے بااختیار لوگاں صاحب اقتدار لوگاں دے کول اینی پاور اور طاقت تے ہے نا، لیکن یاد رکھو اگر صاحب اقتدار یا صاحب اختیار اپنے اختیار صرف اس غریب عوام واسطے استعمال کرتا ہے، حضور کی عزت واسطے نہیں کرتا، پھر وہ واسطے اتنے بھی جتیاں نے اتنے بھی جتیاں، تو جڑا حضور کی عزت کے واسطے علم بلند کرتا ہے وہ ممتاز قادری ہوئے یا غازی علم الدین شہید ہوئے یا عبد الرحمن عامر چیمہ ہوئے، خدا دی قسم لوگ انہاں دی عزت اس واسطے کرتے ہیں کہ ناموس رسالت واسطے برباد ہو گیا۔ آپ آنے نہیں تعزیرات پاکستان کے تحت، تعزیرات پاکستان عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، تعزیرات پاکستان اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، فرمایا تسا میرے نبی تے ایمان لے آنا ہے، بولو ذرا سبحان اللہ، تسی میرے نبی تے ایمان لے آنا ہے، ایمان کیویں؟ فرما ایمان اے وے وتعزروہ وتوقروہ، فرما تسا میرے رسول دی عزت کرنی، ذرا ڈٹ کے بولنا سبحان اللہ، میرے رسول دی عزت کرنی ہے۔ تعزیرات پاکستان یہ فیصلہ ہوتا ہے نا، تعزیرات کدوں استعمال کیا جاتا ہے؟ جدوں کوئی بندہ قانون دی حد نو توڑے او دے واسطے تعزیرات ہوندی، سمجھ آئی تو بولو سبحان اللہ، اور پانی لے کے آئے۔ اگر کوئی بندہ قانون دی حد کو توڑے تعزیرات دے واسطے ہوندی، یعنی کہ قانون کو حد چ لینا، یہ مطلب ہے جدو حضور دی عزت دی گل ہوئے ادو قانون ہاتھ چ لیا جاتا ہے۔ بولو ذرا، یا میری سمجھ تو نہیں آتی پی یا میں تمہیں سمجھا نہیں سکتا پیا، کوئی ایک گل تو ہے۔ تو چوٹے تو کر میری تو سن لا بابا، وکھرا بولنے لگ پڑنا، تو وکھرا بولنے لگ پڑنا، چپ کر کے سنی کر گل، توجہ کرنا ذرا۔ تعزیرات جدوں کوئی بندہ قانون توڑے وہ دے واسطے تعزیر ہوتی ہے، رب فرماتا وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، فرمایا جدوں نبی دی عزت دی گل ہوئے ادو کوئی قانون نہیں، ادو قانون نہیں بلکہ تمام قانون دی حداں ٹٹ جاندیاں نے، اس واسطے کہ اتھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق،
اچھی نعرہ لاؤ مرے بندے اپنا نعرہ لے جیندے بندے بیٹھے نے سر نعرہ تکبیر سارے مل کو نعرہ تکبیر نہیں جیندے بندے میں بیٹھا ہوں نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جو جدو بندہ قانون توڑے وہ دے واسطے تعزیر ہوندی ہے جو تعزیر وہ دے واسطے ہوندی ہے جڑا قانون توڑے فرمایا جدو ممتاز قادری نے اس بے ایمان کو واسطے جنم کیتا تے قانون ہاتھ چ لیا سبحان اللہ بڑی سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی تعزیرات توڑی اور تعزیرات اس واسطے توڑی کہ اتنے قانون ختم قانون دی حق ختم اتنے اللہ بھی عزت مصطفیٰ دی غازی مدین شہید رحمت اللہ علیہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمائی مدین کبھی یہ قرآن کہہ دے میں مارا نہیں آپ نے فرمایا میں کیا ہوگا میں نے سودا مصطفیٰ نے کیتا ہے اس بے ایمان اس واسطے مارے ہے کہ تعزیرات ختم ہو گئی اس واسطے اور تو اچھے روح ہو اور تو اچھے روح ہو تعزیرات پیچھے ہے مصطفیٰ کی سے پہلے ہے سبحان اللہ اس واسطے غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ یہ نہیں کہ بڑے امیر باپ دا بیٹا المدین شہید رحمت اللہ علیہ امیر باپ کا پتر ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ غوثیہ یا رسول اللہ اس واسطے دوستو میرے آقا امام الانبیاء کی عزت اگر کوئی بندہ میرے باپ نو تواڈے باپ نو گاڑ کٹے اللہ نہ کرے کہ کیا ان تسی پھلاں دے ہار پاؤ گے بھئی بڑا چنگا کام کیتا ہے میرے پیو نو گاڑ کٹی یہ میں دن نہ ہونا بولو بھئی باپ کدھر ہے میرا ہے یا تہاڈا ہے اگر کوئی بندہ اپنے باپ دی گاہ نو برداشت کر لے جے اگر وہ ادا بدلہ نہیں ادا انتقام نہیں لے سکتا تو کم سے کم برا تو جانے گا ٹھیک ہے نا باپ کی عزت اینی ہے لیکن باپ واسطے ہے لیکن حضور دے بارے کوئی گل کرے تو انہوں معافی نہیں باپ تیرا ہے تو معاف کر دے ٹھیک ہے لیکن حضور دی عزت دی وجہ تو میرے پیو دی عزت ہے تواڈے پیو دی عزت ہے ماں باپ دی عزت ہے حضور دی عزت دی وجہ تو ہے کائنات کے جتنیاں بھی عزتاں نے حضور دی وجہ تو اگر کوئی بندہ یہ آ کے نہیں یہ گالے کا مسئلہ نہیں ہے اس گل کو نہیں چھیڑنا چاہیے کیوں یہ مطلب یہ ہویا کہ جیڑا نبی تیرے پیو نو عزت دے میری ماں نو عزت دے تہاڈی ماں نو عزت دے بہن نو عزت دے بیٹی نو عزت دے اس نبی دی عزت دی گل آوے کہ اسی سنو دشمن بن کے بہ جائیے یہ غیرت مند نہیں یہ بے غیرتی ہے اور سنی مسلمان اور مسلمان ہے مر دے سکتا ہے پر حضور کی عزت حق نہیں آ دے سکتا سبحان اللہ وہ سنیو سن لو جتنے بھی حضور کی ناموس واسطے پہرا دین والے آئے اور مسلک کے حق والے سنت و جماعت دے لوگ سن جنہاں نے گردنا کٹوا چھڑیا پھانسی تے چڑھ گئے لیکن آخری دم تک آخیا سونیا جب تک جسم دے اندر جان ہے تیری ناموس تیری عزت واسطے کٹ سکنے ہاں مر سکنے ہاں لٹ سکنے ہاں بچے قربان بیوی قربان ماپے قربان بول قربان جان قربان پیسہ قربان ملک و ملت قربان سب کچھ قربان ہے لیکن سونا سب کچھ تو بچ کے سونا یہ تو ہے یہ تیری آمد ہے اس واسطے دوستو اسی اپنی عزت واسطے بڑا کچھ کرنے ہیں اسی آنے لا دے لاکھ روپیہ عزت واسطے پیسہ عزت واسطے ہو رہا ہے جدے صدقے رابستہ دے سبحان اللہ کچھ بولو سبحان اللہ تو جو جس نبی دا صدقہ
اللہ نے عزت دتیاں نے اس نبی دی عزت دے بارے اگر کوئی کتا یا کتی بھونکے تے کم از کم اسی چونکہ بے اختیار لوگ ہاں احتجاجن تے کہہ سکنے ہاں کہ جس نبی دا اسی کلمہ پڑھے ہے جس نبی دا اسی کلمہ پڑھے ہے کون ایسا ہے جڑا ساڈے نبی دے پیو دی گال برداشت نہیں تے رسول اللہ دی عزت دے کوئی گل کرے یہ سانوں برداشت نہیں اس واسطے کہ اسی ملک پاکستان دے باسی ہاں اور رسول اللہ دے نام مارتے سکنے ہاں کٹ سکنے ہاں سب کچھ ہو سکتا ہے. یاد رکھو اس ملک پاکستان دے اندر ایک چپڑاسی تو لے کے وزیر اعظم تک اور وزیر اعظم تو لے کے صدر مملکت تک ہر چھوٹا بڑا ہر صاحب منصب ہر صاحب اقتدار اور ہر صاحب مزاج ہر صاحب سجادہ نشین ہر عالم ہر قاری ہر محدث ہر مفسر ہر فقیہ ہر مزدور جتنا بڑا جتنا چھوٹا ہر ایک اس احسان دے تھلے ہے کہ جن نے لا الہ الا اللہ پڑھیا ہے انہوں میرے نبی دی ناموس کا تحفظ کرنا ضروری ہے. کچھ بولو ذرا سبحان اللہ. وہ دے واسطے ضروری ہے کہ میرے آقا امام الانبیاء دی عزت کا تحفظ کرے. اگر نہیں کرے گا تو بغیرتی ہے. کم از کم یہ تو بندہ آ سکتا ہے وہ کون کتا ہے جو میرے نبی نو بھونکے. کون کتا ہے جو میرے نبی نو بھونکے. اس واسطے اسی تے سنی حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. ساڈا تے سب کچھ حضور واسطے. کچھ بولو ساڈا تے سب کچھ حضور واسطے. تے جنہ سب کچھ حضور واسطے کیتا رب نے سب کچھ انہاں واسطے کر چھڑیا. اور توجہ فرماؤ رب نے فرمایا لا تقولوا راعنا. فرمایا راعنا نہیں کہنا. اللہ کی آخنا ہے فرمایا انظرنا کرا. جدوں صحابہ حضور کی بارگاہ دستے سوال کر دے سوال پیش کر دے ترج کر دے یا رسول اللہ انظرنا یا رسول اللہ انظر حالنا. جنہیں بزرگہ فرمایا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرقن خذ یدی سہل لنا اشکالنا. مطلب کیا کہ حضور نو آواز دے کے بلانا اور آکھنا سونا ساڈے تے نظر کرم فرماؤ. ساڈے تے نظر کرم فرماؤ. انظرنا یہ کنہ دا طریقہ ہے صحابہ دا. اچھی بولو نا. اے طریقہ حضور دے اصحاب دا اے طریقہ خلفائے راشدین دا اے طریقہ تابعین دا اے طریقہ تبع تابعین دا اے طریقہ داتا صاحب دا اے طریقہ بابا فرید دا اے طریقہ شیر محمد دا اے طریقہ شہباز قلندر دا اے طریقہ ہر سنی مسلمان دا. یا رسول اللہ انظر حالنا. بڑا قرآن کے اندر موجود ہے نشے کبھی تو کہ جنوبی صحابہ آمنا یا رسول اللہ ہے انظر حالنا انظرنا انظرنا انظرنا. سویا سارے نہیں تے ہونے قرآن جاؤ سورہ بقرہ اٹھاؤ آیت نمبر 102 پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب نو رب نے فرمایا سونے انہوں نے نہیں آکھنا انہوں نے آکھو انظرنا آکھو کہ سونے ساڈے تے نگاہ کرم فرماؤ. یہ دسنا کیا قرآن دا حکم صحابہ تک محدود ہے یا کہ قیامت تک؟ سمجھ آ رہی میری گل؟ کیا قرآن دی آیت دا حکم قیامت تک ہے یا صحابہ تک ہے؟ کچھ بولو جی سمجھ آئی بولو نا. قیامت تک تے قیامت تک یہ تے عمل کرنا فرض ہے ضروری ہے. معلوم ہوا حضور نو آکھنا یا رسول اللہ انظر حالنا.
بات سنیو کیڑا عقیدہ سونا ہے ہاں جی، ایڈا سچا تے سونا عقیدہ جو قرآن تو بھی ثابت ہے، محمد کے فرمان تو بھی ثابت ہے۔ انصرنا انصرنا انصرنا، معلوم ہویا اس ایک طریقہ جڑا آج اسی آنے میں یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، یہ ساڑھا ہی عقیدہ نہیں، یہ تے صحابہ دا بھی عقیدہ ہے، سبحان اللہ، یہ تو نہ پاکاں دا بھی عقیدہ ہے جنہ دے ایمان دا تذکرہ میرے رب نے قرآن وچ بیان فرمایا، سبحان اللہ، جنہ دی عزت دا تذکرہ قرآن وچ، جنہ دے تمغہ امتیاز دا تذکرہ قرآن وچ۔ معلوم ہویا میرے آقا امام الانبیاء نو اے آکھنا سونا ساڈے تے نظر کرم فرماؤ صحابہ دی سنت ہے، کچھ بولو صحابہ دا اے طریقہ اور صحابہ دی یہ سنت ہے۔ انظرنا، فرمایا محبوب یہ رائنا کا لفظ نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ انظرنا، رائنا کا مطلب صحابہ اس کا معنی اس کا مطلب یہ لیتے کہ یا رسول اللہ رعایت فرمائیے گا، کرم فرمائیے گا، لیکن اس کا ایک معنی رائنا کا یہ بنتا چرواہا، بکریاں چرانے والا۔ رب نے فرمایا سونے ایک کتے بکواس کرتے پہلے تسی صحابہ نے کہو قرآن کی آیت نازل ہوگی رائنا نہیں آگنا انظر رکھا، فرمایا ایمالا دے کاجل والیا وطوحا دے چہرے والیا علم نشرہ دے سینے والیا مدینے دے تاجدارا تسی اعلان فرما دو رائنا نہیں آکھنا، یا اللہ کی آکھنا، فرما اپنے صحابہ نوے فرماؤ انظرنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ، ساڑھے تے نظر کرم فرما دو یا رسول اللہ، ساڑھے تے نظر کرم فرما دو انظرنا انظرنا، اٹھا قرآن مجید۔ معلوم ہوا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے جو اللہ نے قرآن دا نزول فرمایا ہے اے دا حکم قیامت تک جاری و ساری ہے، تے جیڑا میرے نبی نو آکے گا سونے ساڈے تے نظر کرم فرماؤ، ساڈے تے نظر کرم فرماؤ، ساڈے تے نظر کرم فرماؤ، اور صحابہ کی سنت تے عمل بھی کرنا ہے، اور پھر کی ہوتا ہے میرا نبی اپنے غلاموں تے نظر کرم بھی فرما دیتا۔ اس واسطے سی آتے ہیں رب کی ایک نظر ہم پر خدا یا رسول اللہ، سارے مل گیا ہو سکتا ہے کدھا پڑھنا قبول ہو جائے، رب کی ایک جڑا نبی دے نام دے کھاتا ہے وہ پڑھے دوسرا نہیں، رب کی ایک نظر ہم پر ایک نظر ہم، شرمانا نہیں نبی دی رات ہے، شرمائی دا ادوں جدوں کسے دی غیبت کری دی، چگل خور بنی دا نہیں، جب حضور دا ذکر کرنا ہے پھر شرمندہ نہیں ہونا۔ اس واسطے کہ شرمندہ لوگ ہوندے نے جنہاں دے دل کالے ہوندے نے، پر جنہاں دے دلاں دے اندر میرے نبی دا پیار ہوئے وہ شرمندہ نہیں ہوندے، ہوتے یاد ہے کرم کی ایک نظر ہم لگے کرم کی کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را رسول اللہ ولی بالا اتوئی سہارا رسول اللہ، خدا دی قسم ہر شے ضروری ہے، دنیا دے معاملات ضروری
دی گل نہیں، ہر مسلمان صاحب دل جڑا دل رکھن والا نبی دا کلمہ پڑھن والا ہے، ہر دی زبان تے گل ہے کہ بڑا برا ہویا کون کتا بھونکیا میرے نبی دی شان دے اندر، کون کتی بھونکی میرے نبی دی شان دے اندر، خدا دی قسم نہ میرے نبی دا ذکر کھٹ سکتا ہے نہ محمد دا نام کم ہو سکتا۔ جنہیں مرضی کتے بھونکتے رہن حضور دی عزت گھٹ جی بولو نہیں۔ اوے آج تک کربلا کے اندر جو مارکا ہویا اس کو دنیا نہیں بھولی، ہر ایک دی زبان تے حسین ابن علی دا نام ہے، حسین دا نام ہے، حسین دا نام ہے، حسین دا نام ہے، لوگ حسین زندہ باد دے نعرے، یزید مردہ باد دے نعرے، اس واسطے کہ حسین وہ کام کر گیا جن کی وجہ پوری مصطفیٰ زندہ ہے۔ جے حسین نو نہیں کوئی مٹا سکیا تے حسین دے نانے دے ذکر نو کون مٹا سکتا ہے؟ بڑے دکھ دی اور بڑی کرب دی گل ہے۔ خدا دی قسم تواڈے پیو نو یا میرے پیو نو کوئی بندہ گاڑ کڈے تے رات نیند نہ آوے، غیرت مند پتر آندا ہے کون ہوے، جوان پتر دے ہوندیاں بڈھے پیو نو کوئی گاڑ کڈے ہیں تے جس باپ نو عزت دین والا ہی میرا نبی، جس ماں نو عزت دین والا ہی میرا نبی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر مسلمہ کذاب جن نے نبوت دا جھوٹا دعویٰ میں ٹائم دسی لکھے ہے ٹائم تو جو جھوٹا نبوت دا دعویٰ کیتا انہیں خط گلیا حضور پر، جب خط آیا میرے نبی بارگاہ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے فرمایا علی جی آگا فرما خط پڑھ۔ مولا مرتضیٰ نے خط پڑھیا، اس خط تے لکھیا ہوا کہ تسی بھی نبی ہو، اللہ یاز باللہ میں بھی نبی ہاں، ادھی بادشاہی تیری تہاڈی ادھی بادشاہی میری۔ میرے آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، بادشاہ مستی ہے نبوت مصطفیٰ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا بادشاہ رب ہے، نبی رسول اللہ ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا علی جی آقا فرمایا دا جواب لکھ۔ ارگی دی سونا کی لکھا؟ فرمایا لکھ دینا کہ تو جھوٹا ہے میں سچا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی میں حضور دی عزت واسطے سودے کیتے سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی لکھ دے، فرمایا تو لکھ میں سچا نبی ہوں تو جھوٹا ہے، میں سچا ہوں تو جھوٹا ہے، میں سچا ہوں تو جھوٹا ہے۔ یہ 3 مرتبہ کلمات لکھے گئے اور حضور نے اس خط نو بند کیتا۔ فرمایا صحابہ تواڈے وچ کیڑا ہے جڑا خط لے جائے؟ سبحان اللہ۔ وہ تو کسی ایک نے آکھا بھی سونا میں جانا، میں آکھا جی ہاں بھی کیڑا بندہ ہے، ایک نہیں کھڑا ہوا، یک زبان سارے آکھا سونا جند جان تیرے نام تو قربان۔ ایک نہیں تمام صحابہ کھڑے ہوئے، ہر کہتی یا رسول اللہ میں کوئی بڈھا کوئی جوان کوئی کس عمر دے شہر دے اندر یا رسول اللہ میں حاضر، کیوں کہ صحابہ نے پتا سی نہ یہ ورگا آیا ہے نہ سکتا ہے، یہ ورگا کوئی نہیں۔ میرے آقا امام الانبیاء یہ بھی گل ارشاد فرماتے پے نے کہ ایک بندہ جس دی حالت میڑی کچیڑی وہ مسجد نبوی میں انٹر ہویا، انہیں کیا سونیا تہاڈا نہ صدیق جائے نہ عمر جائے نہ عثمان جائے نہ علی جائے نہ بلال جائے نہ حضر غفاری کوئی نہ جائے، سونیا میں جانا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا من انت، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا سونیا میری کی اوقات ہے، میں غریب جب بندہ مزدوری کرنا اے مدینے دیا گلیاں میں سارا دن پنڈ میں چلا کھجور لے چلا، شام نو اپنے بچیاں دی روزی کما کے لے جا۔ حضور نے فرمایا ویکھ لا کی بڑھے گا تیرے بچے آتے جنہوں واسطے شامی روزی لے کے جانے، تمہیں پتہ ہے جن نے ادھر جانا ہے پیچھا مشکل آنا ہے، انہیں کیا سونے میرے بچے جانا تو جانا ہے تیرا خط جانا ہے میں جانا۔ سونے کہڑی گل میرے آقا امام الانبیاء نے
فرمایا ویکھ لے پھر ویکھ لے مینوں تیرے بچیاں دا احساس ہے. انہیں کہا نہیں سونیا جے تسی ذمہ لے لیا مینوں پرواہ نہیں رہے گی. حضور نے انہوں خط دیتا، عربی لباس دیتا، گھوڑا عربی دیتا. فرمایا جا مسلمہ کذاب جس نے جھوٹا نبوت دا دعویٰ کیتا، فرمایا جا انہوں میرا خط پہنچا دے. میرے آقا امام الانبیاء نے اس وقت اس صحابی نے دیتا خط چلے ٹریا. میرے آقا امام الانبیاء کدی اٹھن کدی بیٹھن کدی ہسن کدی اکھاں وچ آنسو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سمجھ نہیں آتی اس خلاف معمول عمل دی. میرے نبی نے فرمایا میں اس بندے ول ویندا پیا واں انہیں اجرت تھوڑی کیتی روز مزدوری تھوڑی کی کردا پر آج اجرت چوکی جو جدو اینی بات ہوئی میرے آقا امام الانبیاء حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیتا. مسلمہ کذاب جس نے جھوٹا نبوت دعویٰ کیتا اس کا دربار آیا اور دے حواری آئے. انہیں کہا من انتا؟ آپ نے فرمایا غلام رسول اللہ انا عرابی. میں عرابی ہاں غلام رسول میں محمد رسول اللہ کا غلام. آخیا کیویں آیا؟ آخیا تواڈے نبی نوں ٹکرنا آیا تواڈے جھوٹے نبی نوں. انہیں کہا گل ویکھ سوچ کے کر ساڈے ہتھاں تلواراں نے. آپ نے فرمایا حضور دے صحابی نے آخیا موت دا ڈر نہیں مصطفیٰ رسول اللہ کا ڈر. آخیا یار نہ سودا کر آیا ڈر کیا دیندے ہو. اینی بات ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوکر اندر گئے. انہیں جا کے آخیا مسلمہ ایک بندہ میرے نال آیا. انہیں کہا کون؟ انہیں کہا عربی لباس عربی گھوڑا ہاتھ اندر خط پھڑیا. انہیں کہا انہوں بٹھاؤ. انہیں آخیا وہ بہن والا نہیں وہ آدھا میرے جلدی ملاؤ میرے جلدی ہے. اس وقت مسلمہ کذاب ادھر باہر آیا. انہیں دیکھیا اس وقت حضور دے صحابی نے وہ خط آخیا او مسلمہ اے خط پڑھ لے. انہیں خط کھولیا وہ تے لکھیا جو میں پہلے عرض کیتا مولا علی نے لکھیا کہ حضور سچے نبی نے مسلمہ جھوٹا نبی ہے. اینی بات ہوئی. انہیں پڑھ کے خط بند کر دیتا. انہیں کہا دس یہ لکھیا ہے تیرے نبی یہ لکھیا ہے تیرے نبی ہن ایک دس تیرا میرے بارے کی خیال ہے؟ انہیں کہا میرا وہ خیال ہے جو میرے نبی تھا. انہیں کہا یہ لکھیا ہے کہ میں جھوٹا ہوں. آپ نے فرمایا جب میرے نبی نے 3 باری جھوٹا لکھا ہے میں تین ایک باری نہیں 100 باری آنا تو جھوٹا ہے میرا محمد سچا. تو جھوٹا میرا نبی سچا. حتیٰ کہ وہ انگلی کا اشارہ کیتا انگلی کٹی گئی بازو کٹیا گیا حتیٰ کہ زبان جاری. تو جھوٹا میرا محمد سچا تو جھوٹا میرا محمد سچا تو جھوٹا. وہ زبان تے جاری رہا. جدو تلوار اٹھی اور جسم دے ٹکڑے ہو گئے خون دے نال لکھیا جا رہا ہے انا محمد سچا ہے مسلمہ جھوٹا ہے. معلوم ہوا جیڑا نبی نال پیار کرنے والا ہے اس کا خون بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کائنات کے اندر جتنے نبی مصطفیٰ کی بات نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے آئے وہ سب جھوٹے نے محمد سچا. اس واسطے کہ جس کے رگا کے اندر خون اصلی ہوئے خون اصلی ہوئے غیرت من بات کا پتر ہوئے اور کبھی حضور دی عزت کے حرف نہیں آ دیتا. ہمیں پتر دکھانا تو ہوئے ہمیں پتر امانت ہوئے کٹ سکتا ہے مر سکتا ہے پر محمد تو اپنی جان قربان کر سکتا ہے. اس واسطے اسی اس بات دی پرزور مذمت کرنے ہاں کہ انڈیا ساڈا کوئی ایڈا کلوز ملک نہیں. اونا دے گستاخی کرنا برداشت نہیں. ملک پاکستان دے پاسی لوگ حضور دے نوکر نے تاجدار ختم نبوت دے محافظ نے اور یاد رکھو مار سکنے ہاں پر حضور دی عزت دے کسے نال کمپرومائز نہیں. اس واسطے اسی دے بانے بھی مصطفیٰ دا صدقہ دینے بھی مصطفیٰ دا صدقہ جو ملیا مصطفیٰ دا صدقہ ساڈا ملک مصطفیٰ دا صدقہ
मुस्तफा मुस्तफा रसूल का है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक डट के लब्बैक लब्बैक खड़े करके या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। लब्बैक या रसूल अल्लाह इस वास्ते दोस्तों साड़ी जान, साड़ी हुरमत, साड़ी इज्जत, साड़ा वकार, साड़ी दौलत, साड़ा माल, साड़ी औलाद, साड़ा पैसा, सब कुछ हजूर दिया तो कुर्बान है। इस वास्ते सानू जो कुछ भी मिलता है मुस्तफा का सरकार का है।